بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بھائی محترم بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ نبی علیہ السلام پہ نازل فرمایا۔ اس طریقہ زندگی کا نام اسلام ہے، اور یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے خود پسند فرما کے نازل فرمایا ہے۔ اور اس طریقہ زندگی کو اختیار کرنے پہ اللہ جل شانہ کی طرف سے کامیابیوں کے، عزتوں کے، خوشیوں کے وعدے ہیں کہ جو شخص بھی اسلام والی زندگی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ خوش ہو کے اسے کامیاب فرمائیں گے، عزت دیں گے، اطمینان دیں گے، خوشیاں دیں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر آدمی چاہتا ہے، اور یہ ساری تو اللہ کے پاس ہیں۔ اس سب چیزوں کے ملنے کے بعد اسلام والی زندگی پہ ہے۔ اب جو شخص بھی اختیار کر لے، اس میں غریب امیر کی قید نہیں۔ غریب اختیار کر لے، اللہ تو غریب کو عزت دے دیں گے، کامیاب کر دیں گے۔ ایک مال والا اس زندگی کو اختیار کر لے، اللہ اس مال والے کو کامیاب کر دیں گے۔ مرد اختیار کر لے، عورت اختیار کر لے، کالا، گورا، عربی، اجمی، کسی جگہ کا رہنے والا ہو، دنیا میں کسی جگہ، جزیرے کا، پہاڑ کا رہنے والا ہو، جو شخص بھی اسلام والے طریقوں کو اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ شان اپنی قدرت سے اسے چمکائیں گے، اسے عزت دیں گے، اس کی دنیا بھی بنا دیں گے، اس کی آخرت بھی اچھی کر دیں گے، آخرت بھی اچھی کر دیں گے۔ تو اللہ پاک کے سارے وعدے وہ تو اسلام والی زندگی پہ ہے۔ اسی اللہ نے ہمارا دین قرار دیا ہے، اسلام ہمارا دین ہے، تو اس دین پہ اللہ کامیاب کرتے ہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، حبشی تھے، کالے تھے، بکتے چلے آئے تھے، کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن جب اللہ نے توفیق دی، اسلام قبول کر لیا، تو ایک عرصے تک تکلیفیں آئیں، لیکن اس کے بعد پھر اللہ نے کتنی عزت دی، دنیا کے اعتبار سے تو یہاں تک پہنچایا کہ لاکھوں مربع میل کے خلیفہ ان کی آمد پہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے سردار بلال آ گئے۔ لاکھوں مربع میل کے خلیفہ ان کی آمد پہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے سردار بلال آ گئے۔ اور آخرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کہاں پہنچایا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ پوچھ رہے ہیں، جس کا مفہوم ایسے ہے، بلال تیرا کون سا عمل ہے کہ تیرے جوتوں کو گھریدنے کی آواز میں نے جنت میں سنی ہے۔ یہ طریقے ایسے ہیں کہ اگر ایک غریب آدمی ان کو اختیار کر لے، اللہ اس کو اپنی قدرت سے چمکا دے گا، دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے۔ اسلام تو وہ طریقہ زندگی ہے جو دونوں جہانوں میں کامیابیوں کا ضامن ہے، اور جو اس سے ہٹے گا، جب کتنا سردار ہو، ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، کتنے بڑے بڑے سردار، لیکن نہیں مانے ان طریقوں کو اختیار نہیں کیا، تو اللہ نے کیسا ان کو ذلیل کر دیا۔ یعنی سورۃ تبت یدا ابی لہب وتب قیامت تک مسلمان پڑھتے رہیں گے، گویا کہ اس پہ لعن کا سلسلہ چلتا رہے۔ تو وہ بزرگوں دوستوں، ایک بنیادی چیز ہے جسے دل اور دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ دنیا آخرت میں کامیابیوں کا ذریعہ وہ دین والی زندگی ہے۔ دین ہے تو سب کچھ، خدا نہ خاصہ دین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اب یہ کہ اس دین کی بنیادی چیز کیا ہے، یہ سارے دین کی بنیاد کیا بتایا؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک آدمی کفر میں ہے، جب اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے اور دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس کلمے سے اسلام کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ یہ کلمہ حقیقت میں کلمہ معرفت بھی ہے، کلمہ عبدیت بھی ہے۔ ایک طرف یہ اللہ کی پہچان کا کلمہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کو پہچانا جائے، اور دوسری طرف یہ کلمہ عبدیت کا کلمہ ہے کہ اللہ ہمارے مالک ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ تو بندے کا کام کیا ہے؟ مالک کی مان کے چلے۔ تو یہ کہ اس کلمے کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی ذات و صفات کی معرفت حاصل کرنی ہے، اللہ پاک کی ذات و صفات کا یقین اپنے دلوں میں اتارنا ہے، اس لیے کہ سب کچھ کرنے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے۔ جیسے خالق اللہ ہے اور اللہ کے سوا خالق کوئی نہیں، کہ ساری کائنات کا خالق اللہ ہی تو ہے، اللہ کے سوا تو کوئی نہیں، تو وہ اللہ
جو ساری کائنات کا خالق ہے، اور وہ اللہ جو ساری کائنات کا مالک ہے، اور وہ اللہ جو ساری اس کائنات کو چلانے والا ہے، اور وہ اللہ جو سب کو پیدا کرنے والا بھی ہے اور سب کو پالنے والا بھی ہے۔ ساری مخلوقات کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ہے؟ وہ اللہ ہی تو ہے جو ساری مخلوق کو پال بھی رہا ہے، سب کی حفاظت بھی کر رہا ہے، اور سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، خبیر بھی ہے، حتیٰ کہ دلوں کے خفیہ بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے، اور یہ سارا کارخانہ کائنات کا وہی اپنی قدرت سے چلا رہا ہے۔ یہ سورج کا نکلنا، سورج کا غروب ہونا، چاند کا گھٹنا بڑھنا، رات دن کا آنا، بادلوں کو اٹھنا، ہواؤں کو لے کے چلنا، بارشوں کا برسنا، اور پھر اس کے جیسے اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، اللہ اکبر، مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، اور کیسی کیسی عجیب و غریب اللہ پاک زمین سے ہمارے لیے فصلوں کو، پھلوں کو، غلوں کو اگاتے ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہی تو ہے۔ اللہ کے سوا کو کر سکتا ہے؟ وہ اللہ ہے جو ساری کائنات کے پال بھی رہا ہے، پرورش بھی کر رہا ہے۔ محترم، آواز صحیح نہیں آتا ہے؟ اچھا اچھا، آواز صحیح کر دو جی۔ آپ بھی دعا کریں، اللہ آسانی فرما دے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس کلمے کے ذریعے سے اللہ پاک کی ذات و صفات کا یقین دلوں میں پیدا کرنا ہے۔ اس سے سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اچھا، جیسے ساری کائنات کے خالق اللہ ہے، ایسے ہی حالات کے خالق بھی اللہ ہے۔ عزت کا حال، ذلت کا حال، کامیابی، ناکامی، خوشی، غم، صحت، بیماری، حتیٰ کہ زندگی اور موت، یہ سارے حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اچھا، اب یہ کہ یہ ماننا تو آسان ہے کہ زمین و آسمان کے خالق اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ یہ آسمان کس نے پیدا کیا، زمین کس نے پیدا کی، تو کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا، اس کا انکار نہیں کریں گے۔ آدمی آ کے جو اٹک جاتا ہے وہ اس بات پہ کہ حالات کے خالق بھی اللہ ہے، مثلا عزت ہے۔ اچھا، حالات نظر آتے ہیں کسی نہ کسی شکل سے نکلتے ہوئے، حالات کسی نہ کسی شکل سے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو جس شکل سے نکلتے ہیں ہم یوں سمجھتے ہیں کہ یہ حال یہاں سے ہے، چنانچہ ہم اس کی طرف دوڑ لگاتے ہیں، حالانکہ ہر حال اللہ کی طرف سے ہے۔ اور حکم کیا ہے کہ دوڑو کس کی طرف؟ کہ دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، ہر حال میں اللہ کی طرف کی دوڑ لگا لیں۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں اللہ کی طرف دوڑ لگانے سکھائی۔ سورج گرہن ہوا تو صحابہ اپنے کام کاج چھوڑ کے مسجد میں آ گئے کہ دیکھیں اس موقع پہ حضور کیا کریں گے۔ حتیٰ کہ بچے جو تیر اندازی میں مشغول تھے وہ بھی اپنا کھیل چھوڑ کے دیکھنے کے لیے آ گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور بہت لمبی نماز پڑھائی، حتیٰ کہ لوگ غش کھا کر گرنے لگے۔ میں کر رہا ہوں کہ اگر ہم غور کریں تو نبی علیہ السلام نے ہر حال میں اللہ کی طرف دوڑ لگانے سکھائی، اس لیے کہ معاملے تو بالآخر جا کے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو کچھ جہاں سے ہوتا نظر آ رہا ہے حقیقت میں وہاں سے نہیں ہے، اللہ پاک کی طرف سے، اور اللہ ہی کا عمل ساری کائنات پہ چلتا ہے۔ وہ اس کائنات کی ہر چیز، ہر ذرہ اللہ سے پوچھ کے چلتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اب یہ وہ نظام ہے جو نظر نہیں آ رہا، اور جو نظام نظر آ رہا ہے ہم اسے دیکھ کے چلتے ہیں، حالانکہ اس کی خبر دی اللہ اور اللہ کے رسول نے۔ کہتے ہیں نا، زمینی نظام میں فیصلے نہیں ہیں، زمینی نظام میں فیصلے نہیں ہیں، فیصلے آسمانی نظام میں، اور جو فیصلے آسمانوں پہ ہو جاتے ہیں وہ دنیا میں نافذ ہو کے رہتے ہیں، اسے کوئی روک نہیں سکتا، کوئی حکومت روک نہیں سکتی، کوئی فوج والے روک نہیں سکتے۔ یہ جتنی دنیا کی طاقتیں ہیں یہ سارے مل کے بھی آسمانی فیصلوں کو روک نہیں سکتے۔ اگر آسمانی نظام میں زلزلوں کے فیصلے ہو گئے، زلزلے آ کے رہیں گے، یہ حکومتوں نے روک نہیں سکتی۔ اگر آسمانی نظام میں سیلابوں کے فیصلے ہو گئے تو سیلاب آ کے رہیں گے۔ اگر آسمانی نظام میں جنگ کے فیصلہ ہو گیا، جنگ ہو کے رہے گی، نہ چاہے پھر بھی جنگ ہوگی۔ اور اگر آسمانی نظام میں امن کے فیصلے ہو گئے، یہ لڑنا بھی چاہے نہیں لڑ سکیں گے، امن ہو کے رہے گا۔
اصل میں یہ بڑی بنیادی چیز ہے جسے سمجھنے کی اور دل میں اتارنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے وہ سب اللہ پاک کے ارادے سے ہو رہا ہے. اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. یعنی یہاں تک کہ ایک درخت سے ایک پتا خشک ہو کے گرتا ہے، اس کا گرنا پھر کتنی کروٹیں لے کے زمین پہ گرے گا، یہ بھی اللہ کے نظام میں جکڑا ہوا ہے، یہ بھی اللہ کے نظام سے باہر نہیں. جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے سب اللہ کے ارادے سے. یہ اگلی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے جو فیصلے آتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے فیصلے آتے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو اس کی بنیاد جیسے بزرگ فرماتے ہیں تو اس کی بنیاد یہ ظاہری نقشے نہیں ہیں، بلکہ اس کی بنیاد انسانوں کے جسموں سے نکلنے والے اعمال ہیں. جب اعمال بنتے ہیں، اچھے ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے اچھے فیصلے اترتے ہیں. جب اعمال بگڑتے ہیں تو اللہ کی طرف سے بگاڑ کے فیصلے آتے ہیں، اور جو فیصلے آسمانوں پہ ہو جاتے ہیں تو پھر نافذ ہو کے رہتے ہیں، اسے کوئی روک نہیں سکتا. ساری دنیا والے اکٹھے ہو جائیں اور ایک بات کو کرنا چاہیں، اللہ پاک نہ چاہے نہیں ہوگا. اور اگر اللہ کسی بات کو کرنا چاہے، یہ سارے مل کے اس کو روکنا چاہیں، روک نہیں سکتے، وہ ہو کے رہے. اس کائنات پہ فیصلہ اللہ کا چلتا ہے، فیصلہ اللہ کا چلتا ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ دیکھو انسان کامیابی چاہتا ہے تو جہاں کامیابی سمجھے گا وہیں دوڑ لگائے گا، وہیں جان کھپائے گا. اگر خدا نہ خواستہ یہ دل میں اترا ہے کہ مال میں کامیابی ہے، حکومت حاصل کرنے میں کامیابی ہے، عہدے حاصل کرنے میں کامیابی ہے، تو اس کی ساری جان اسی پہ کھپے گی، یہ اسی پہ جان کھپائے گا ان کو حاصل کرنے کے لیے. اگر یہ بات دل میں اترے گی کہ یہ تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر یہ اللہ کی طرف ہی دوڑ لگائے گا. پھر ان اعمال کو اختیار کرے گا جن پہ اللہ نے زندگی بننے کا وعدہ کیا ہے. اللہ نے زندگی بننے کا وعدہ کیا ہے. تو بہت بزرگوں دوستو، اس کلمے یہ کلمہ بنیاد ہے سارے دین کے لیے. سارے دین کے لیے بنیاد یہ کلمہ ہے. اور کلمے سے مراد کلمے والے یقین ہے کہ ہم محنت کر کے اپنے دل سے اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے اس کا یقین اپنے دلوں سے نکالیں، اور اللہ پاک کی ذات علی کا یقین دل میں ظاہر کریں، اور اس بات کو دل میں اتار لیں کہ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ سے ہوتا ہے. اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا. اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا. اب یہ ہے کہ اس میں ایک آزمائش ہے، امتحان ہے انسان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حاجت مند پیدا کیا. یعنی جتنے اسباب کی دنیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ کرنے والے تو اللہ ہیں، تو یہ اسباب کا پردہ کیا ہے؟ اصل میں اسباب کا پردہ اصل کے طور پہ نہیں ہے، یہ آزمائش کے طور پہ ہے. اللہ نے اپنے اور بندے کے درمیان میں اسباب کا پردہ حائل کر دیا. اور امتحان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حاجت مند پیدا کیا. یہ انسان ہر وقت حاجتوں میں گھرا ہوا ہے. اچھا، حاجتیں پیدا کی، حاجتوں کے پورا ہونے کے سامان اس کے چاروں طرف بکھیر دیے، اور پھر حاجت پڑنے پہ ان اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا. اچھا، سب کچھ کرنے کے بعد اب مطالبہ کیا ہے کہ یہ کہو اس سے نہیں ہوا اللہ سے ہوا، اس سے نہیں ہوا اللہ سے ہوا. مثال کے طور پہ آدمی کو بھوک لگتی ہے. اب بھوک ایک حاجت ہے، تو بھوک کے دور ہونے کے سامان اللہ نے اس کے چاروں طرف بکھیر دیے. کھانے پینے کی کتنی چیزیں پیدا فرمائی. بھوک لگنے پہ کھانے کا حکم دیا، کلو وشربو، جب بھوک لگے تو کھاؤ پیو، کھانے پینے کا حکم دیا. اچھا، اس کے بعد کیا فرما رہے ہیں؟ اب یہ عملی طور پہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک آدمی اس نے پیسہ کمایا، کھانے کی چیزیں لے کے گھر آیا، بیوی نے کھانا پکایا، سب نے بیٹھ کے کھایا. اب ہمیں کھانے کا ملنا نظر آ رہا ہے اس نظام سے جو ہم نے اختیار کیا. اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ کھانے کے بعد کیا دعا پڑھو؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے کھلایا. یعنی جتنا ظاہری نظام چلا، جس سے ظاہری طور پہ کھانا ملا، اب یہ کیا ہے؟ حکم کی وجہ سے اختیار کرنا ہے. یہ بھی نہیں کہ اس کو اختیار نہ کریں. مثلا ایک آدمی کو بھوک لگی ہے، اگر وہ کھانا حاصل کر سکتا ہے اور اس نے کھانا حاصل نہیں کیا تو 4 6 دن 8 دن
بھوکا رہ کے مر گیا تو یہ اللہ کے ہم مجرم ہے، اس نے خودکشی کی ہے، اس لیے کہ بھوک لگنے پہ کھانے کا حکم ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس بات کو سمجھنے کے دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ یہ اسباب کا پردہ ہی اصل میں رکاوٹ بنا ہوا ہے سارا، جس میں نہ سمجھی کی وجہ سے ہم اپنے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ یہ کہ اسباب بھی اللہ نے پیدا کیے، حاجت بھی اللہ نے پیدا کی، حاجت پڑنے پہ اسباب کو اختیار کرنے کا حکم بھی دیا، اور اس سب کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یقین کیا رکھنے کی بات ہے، یقین کے اس بات سے مطالبہ کیا ہے کہ یہ کہو اس سے نہیں ہوا اللہ سے ہوا، کہ کھانا اللہ نے کھلایا۔ اچھا آدمی کھانا کھاتا ہے، بھوک مٹتی ہے، تو ہمارے اندر کی بات ہے کھانے سے بھوک مٹی، کھایا کھایا بھوک مٹی، اور نبی علیہ السلام کی دعا کیا آ رہی ہے؟ الحمدللہ الذی هو اشبعنا وانعم علینا وافضلنا۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بھوک مٹائی، جس نے پیٹ بھرا، کہ کھانے سے پیٹ نہیں بھرا، اللہ نے پیٹ بھرا۔ ہم کپڑے پہنتے ہیں تو کیا دعا تعلیم فرمائی؟ الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے کپڑے پہنائے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اسے مسخر کیا ہمارے لیے، ہم اس پہ قابو پانے والے نہیں تھے۔ اور بزرگوں دوستو، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے واقعی یقینوں میں یہ بات آ جائے، اسباب کو اختیار کرنا ہے، لیکن اسباب کے پردے کے پیچھے بھی کرنے والا کون ہے؟ وہ تو اللہ ہے۔ اسباب کے پردے کے پیچھے بھی کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے ہمیں محنت و کوشش کر کے یقین دلوں میں اتارنا ہے کہ سب کچھ کرنے والے اللہ ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا، اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو ایک طرف سے یہ کلمہ اللہ کی معرفت کا کلمہ ہے کہ اللہ کو پہچانا جائے اور اس کو یقین دل میں اتارا جائے، اور دوسری طرف یہ کلمہ عبدیت ہے کہ اللہ ہمارے مالک ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ تو بندے کا کام کیا ہے؟ مالک کی منشا کو دیکھ کے چلنا، جو مالک چاہتا ہے وہ ہم کریں گے۔ تو مالک کے مشرق کو چلو تو مشرق کو چلیں گے، وہ کہنے مغرب کو چلو تو مغرب کو چلیں گے۔ غلام کا کام تو یہ ہے کہ مالک کی منشا کو دیکھ کے چلے۔ ایک اللہ والے تھے، ایک غلام خرید کے لائے۔ اسلام نے غلاموں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا۔ تو اس سے پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا جس نام سے آقا پکارے وہی میرا نام ہے۔ سبھی کیا کھانا پسند کرے گا؟ کہ جو آقا کھلائیں گے۔ کہاں رہنا پسند کرے گا؟ جہاں آقا رکھیں گے۔ جو بات پوچھیں تو کبھی جو آقا، کبھی تیری بھی کوئی مرضی ہے، تیری بھی کوئی مرضی ہے۔ اس نے کہا کہ میں غلام ہوں تو میری کیا مرضی ہے، جو مالک کی مرضی وہی میری مرضی ہے۔ اللہ والے تھے، کہنے لگے تو نے مجھے اپنے مالک کے ساتھ معاملہ کرنا سکھا دیا کہ میرا بھی کوئی مالک ہے۔ کبھی میں خیال آیا صبح اٹھتے ہی کہ بھئی اللہ ہمارے مالک ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہم کیا کریں؟ کہ اللہ کی منشا مبارک کو دیکھ کے چلنا، اللہ کی منشا کو دیکھ کے چلنا، یہ کلمہ عبودیت ہے۔ اب یہ کہ بندے بن کے ہم کیسے چلیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ شان نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ رکھ دیا، جنہیں دیکھ کے چلے، ایک شخصیت جسے دیکھ کے چلا جائے، جس کی اتباع کی جائے۔ وہ کون ہے؟ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے حضور کی اتباع کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ یہ اللہ کی منشا کیا ہے وہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ وہ پتہ چلے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے۔ ہم تو ہر حال میں حضور کو دیکھ کے چلیں گے، جیسے عقائد میں ہمیں حضور کو دیکھنا ہے، عبادت میں بھی حضور کو دیکھ کے چلنا ہے، مال کمانے میں بھی حضور کو دیکھ کے چلنا ہے، خرچ کرنے میں بھی حضور کو دیکھ کے چلنا ہے، گھر کی زندگی کیسے گزاریں بھائی اس کے لیے مثال حضور کی ذات ہے۔ ہر انفرادی اجتماعی کام میں جو ہمیں درپیش ہیں، وہ ہر کام میں، ہر جگہ، ہر حال میں وہ ہمیں تو نبی علیہ السلام کو دیکھ کے چلنا ہے۔ معاشرے والے کیا کر رہے ہیں، رواج کیا کہتا ہے، قوم برادری کیا کہتی ہے، ہم اس کے پابند نہیں ہیں۔ ہم تو پابند ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا یا کیا کرنے کو بتایا۔ یعنی عبدیت،
عبد کامل کون تھے؟ وہ تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زندگی کا کوئی جز اللہ کی منشا کے خلاف نہیں تھا، بلکہ جو اللہ چاہتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی کرتے تھے آپ کی پوری زندگی۔ ایک صحابی تھے، وہ نبی علیہ السلام کی باتوں کو لکھا کرتے تھے، تو ایک انہیں خود خیال آیا یا کسی ساتھی نے کہا کہ تم حضور کی ہر بات لکھ لیتے ہو، حضور کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں، کبھی کسی حال میں کبھی کسی حال میں، تم ہر بات ان کی لکھ لیتے ہو۔ تو انہیں لکھنا چھوڑ دیا۔ تو دوسرے موقع پہ نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا، مفہوم کچھ ایسے ہے کہ تم لکھتے تھے، اب لکھتے کیوں نہیں ہو؟ تو انہیں اپنا خدشہ ظاہر کیا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ مفہوم ایسے ہے کہ اس زبان سے غصہ ہو یا کوئی بھی حال ہو، حق کے علاوہ بات نہیں نکلے گی، اس زبان سے جو نکلے گا وہ حق ہوگا، حق ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے عبد کامل بنایا، ایک کامل مکمل بندہ جو اللہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ ہمیں اللہ نے حضور کی اتباع کرنے کا حکم دیا، یہ بندگی ہے، حضور کی اتباع کرنا یہی بندگی ہے۔ جس وقت میں، جس حال میں، جس جگہ پہ نبی علیہ السلام نے جو کیا، جیسے کیا اور جیسا کرنے کو ارشاد فرمایا، وہ ہمیں تو اسے دیکھ کے چلنا ہے۔ ہم اپنی پوری زندگی میں پابند ہیں، ہم اپنی پوری زندگی میں پابند ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے۔ مسلم کیا مطلب؟ مسلم وہ ہے جس نے اپنی گردن اللہ کے حکموں کے سامنے جھکا دی۔ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے اپنی گردن اللہ کے حکموں کے سامنے جھکا دی، تو جو اللہ کہیں گے اور جو برس کیا کہ اللہ کی منشا کیا ہے وہ پتہ چلے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے، تو ہم تو اسے دیکھ کے چلیں گے، ہم اس کے پابند ہیں ہر حال میں۔ اگر ہم بازار میں ہیں، ہم بازار والوں کو دیکھ کے نہیں چلیں گے، ہم تو حضور کو دیکھ کے چلیں گے۔ اگر ہم گھر کی زندگی میں ہیں تو ہماری برادری کیسے گھروں کی زندگی چلاتی ہے ہم اس کے پابند نہیں ہیں، ہم تو پابند ہیں کہ نبی علیہ السلام نے گھریلو زندگی کیسے چلانے کو ارشاد فرمایا ہے، کیا تعلیم دی ہے، ہم اس کے پابند ہیں۔ مال کمانے میں، خرچ کرنے میں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں بھی گشت کیا کرتے تھے، کوئی نیا آدمی دیکھا جو خرید و فروخت کر رہا ہے تو جا کے اس سے پوچھتے تھے کہ تو نے حضور کا طریقہ سیکھا ہے خرید و فروخت کا؟ اگر وہ اللہ علمی کا اظہار کرتا تو اس کا کام بند کرا کے مسجد نبوی شریف میں بھیجتے کہ جاؤ حضور کا طریقہ سیکھ کے آؤ، ہمارے بازار کو خراب نہ کرو، کہ جو بازار نبی علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ کے چلے گا وہ تو خرابی کا باعث بنے گا۔ تو محترم بزرگوں دوستو، ہمیں اپنی پوری زندگی میں پابند بن کے چلنا ہے۔ یہ کلمہ ہے، اس کلمے کی بنیاد پہ ایک زندگی کی تعمیر ہے، ایک زندگی اسلام ایک پوری زندگی سکھاتا ہے۔ اس میں جیسے عقائد ہیں ایسے عبادات بھی ہیں، ایسے معاشرت بھی ہے، ایسے معاملات بھی ہیں، اس میں اخلاقیات بھی ہیں، فرائض بھی ہیں، ساری چیزیں مل کے پورا دین، یہ ساری زندگی مل کے کہلاتا ہے۔ کسی ایک حصے پہ عمل کرنے سے اس حصے کا فائدہ تو ملے گا، لیکن باقی سارے حصوں پہ اگر خدا نہ خواستہ نہیں چل رہے تو اس کا نقصان بھی اپنی جگہ اٹھانا پڑے گا۔ تو اس کلمے والے یقین کی بنیاد پہ پھر عبادت سکھائی، اس لیے کہ ہم تو حاجت مند ہیں۔ اب اللہ سے ہم اپنی حاجتوں کو کیسے پورا کرائیں؟ حاجتوں کو پورا کرنے والے اللہ ہیں، ہم حاجت مند ہیں، تو حاجتوں کو پورا کیسے کرائیں؟ اس کے لیے عبادت سکھائی گئی، کیونکہ عبادت میں کیا ہے؟ اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے، اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات، اللہ اکبر، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، اور اس بڑے کے سامنے ہم جتنا جھکیں گے وہ اتنا اللہ ہمیں اونچا کریں گے۔ ایک اصول بتایا کہ جو جتنی تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کو اونچا کرے گا، جتنا اللہ کے سامنے جھکے گا۔ اور عبادت کیا ہے؟ اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ ہم دیکھو مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں اللہ اکبر کہہ کے تکبیر اولیٰ کہی، ہاتھ باندھ کے ہم نے اللہ کی تعریف کرنا شروع کر دی، کھڑے ہو کے مؤدب کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ اللہ خوش ہو رہے ہیں، اللہ خوش ہو رہے ہیں کہ میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ اور اللہ علماء جیسے فرماتے ہیں نا کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے
ہر جملے پہ اللہ جواب دیتے ہیں، ہر جملے پہ جواب دیتے ہیں۔ اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ پاک جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، الرحمن الرحیم اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، مالک یوم الدین مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ پاک فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبد ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کی بات ہے، اور جو بندے نے مانگا میں نے اسے دیا، جو بندے نے مانگا میں نے اسے دیا۔ اور پھر اللہ کا کرم ہے، اللہ نے مانگنے کی چیز خود بتا دی، ہم پہ نہیں چھوڑا، ورنہ اللہ جانے ہم نماز میں بھی چھوٹی بوڑھی چیزیں مانگتے رہتے، اللہ نے خود بتا دیا کہ اللہ سے کیا مانگا جائے، جو بہت بڑی مانگنے کی چیز ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم، اس راستے کی دعا کرنی اللہ سے جو بالکل سیدھا راستہ ہے، نبیوں والا، صدیقین والا، شہداء والا، صالحین والا، کہ اللہ سے اس راستے کی دعا مانگنا۔ تو جب آدمی فاتحہ مکمل کرتا ہے تو اللہ پاک پھر فرماتے ہیں بس یہ تو میرے اور میرے بندے کے درمیان کی بات ہے، جو بندے نے مانگا میں نے اسے دیا، جو بندے نے مانگا میں نے اسے دیا۔ تو کھڑے ہو کے ادب کے ساتھ اللہ کی تعریف کرنا۔ اس کے بعد پھر مزید کیا کیا، رکوع میں چلے گئے، تو وہ اب جھک کے اللہ کی تعریف کرنے لگے، پہلے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے اللہ کی تعریف کر رہے تھے، اب رکوع میں جھک کے اللہ کی تعریف کرنے لگے۔ پھر مزید کیا کیا کہ سجدے میں جا کے اللہ کی تعریف کرنے لگے۔ اللہ، یہ تواضع کی انتہا ہے، تواضع کی انتہا ہے۔ کہتے ہیں نمازی رب کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے، تو اللہ کے قدموں میں پڑھ کے گویا کہ ایک آدمی اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور اللہ کا سب سے زیادہ قرب جو بندے کو حاصل ہوتا ہے وہ نماز کی سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، کہ جب سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، بہت قریب ہوتا ہے۔ محترم بزرگوں دوستو، یہ نماز یہ تو بڑی خاص چیز ہے، یہ اللہ کے دربار کا خاص تحفہ ہے، بس ضرورت ہے کہ ہم اس کو اچھا بنا کے سنوار کے اللہ کے دربار میں پیش کریں۔ دیکھو جو چیز اللہ کے دربار میں پیش کرنی ہو تو اسے کتنا سنوار کے سجا کے پیش کرنا چاہیے، تو یہ تو اللہ کے دربار کی حاضری ہے، اور ایسی عجیب حاضری ہے کہ یہ بن بلایا مسجد میں آنے والا یہ بن بلایا مہمان نہیں ہے، بلکہ اس کو باقاعدہ دعوت دے کے بلایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانو اپنے مؤذن کے ذریعے سے، اپنے بندے کے ذریعے سے اپنے دوسرے بندوں کو دعوت دلواتے ہیں کہ آ جاؤ، اللہ دعوت دے کے بلا رہے ہیں کہ مسجد میں آنے والا بن بلایا مہمان نہیں ہے، باقاعدہ دعوت دے کے بلایا گیا مہمان ہے۔ اس لیے کیا کہتے ہیں کہ جو آدمی مسجد میں آتا ہے تو جو ہی مسجد میں داخل ہوا یہ اللہ کا مہمان بن گیا، جو ہی مسجد میں داخل ہوا اللہ کا مہمان بن گیا۔ اور پھر ہر دفعہ مسجد میں آنے کی وجہ سے اس کے ایک مہمانی اللہ کے ذمے ہو گئی، ایک مہمانی اللہ کے ذمے۔ ہر آدمی دن میں 5 دفعہ اللہ کی مہمانیوں کا حقدار بن سکتا ہے۔ اور ایسی عجیب چیز ہے کہ اس نے ابھی نماز کی تیاری شروع کی، نماز کی تیاری شروع کی، وضو کے لیے بیٹھا، ہاتھ دھوئے اللہ نے ہاتھوں کے گناہ معاف کر دیے، چہرہ دھویا، بازو دھوئے، پاؤں دھوئے، اللہ نے گناہ معاف کر دیے۔ اور اگر پڑھ لے بسم اللہ الحمدللہ سارے جسم کے گناہ اللہ معاف کر دیتے۔ اچھا گھر سے وضو کر کے چلا تو یہ ایسا ہے جیسا کہ احرام بند کے حج کرنے کو چل پڑا، اور ہر قدم پہ ایک نیکی، ایک گناہ کی معافی، ایک درجے کی بلندی۔ اچھا مسجد میں گیا، ابھی جماعت میں وقت تھا، ابھی انتظار میں بیٹھا ہے، تو نماز کا انتظار کرنے پہ ایسا ثواب اللہ دیتے ہیں جیسا کہ نماز پڑھنے پہ ثواب ملتا ہے، جیسا نماز پڑھنے پہ ثواب ملتا ہے۔ اور نماز کے بعد جتنی دیر وضو بیٹھا رہے گا فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ دیکھو انسان کو کتنی تمنا ہوتی ہے کسی اللہ والے سے دعا کرائے، کسی اللہ والے سے دعا کرائے، اور دعا کرنے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ فلاں بزرگ نے میرے لیے دعا کر دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں کتنی آسانیاں دکھائی کہ نماز کے بعد جب تک باوضو بیٹھے رہیں گے فرشتے دعا کرتے رہیں گے، اور فرشتے اللہ کی معصوم مخلوق ہیں جن سے گناہ ہوتے نہیں، اور ان کی دعائیں مقبول ہیں، ان کی دعائیں مقبول ہیں۔ محترم بزرگوں دوستو، ہمیں تو محنت کر کے اپنی نمازوں کو اچھا بنانا ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ جس سے آدمی اللہ سے ہر کام کو کروا سکتا ہے،
یہی نبی علیہ السلام نے سکھایا، یہی صحابہ کرام نے کیا۔ انہونے کام نمازوں کے جیسے انہوں نے اللہ سے حل کروائے۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کا قصہ لکھا ہے کتابوں میں کہ زمین ملی بنجر تھی، پانی نہیں تھا، خادم سے کہا مصلی بچھاؤ، اس نے جا نماز بچھائی، نماز پڑھی، دیر تک دعا کرتے رہے۔ اس کے بعد خادم کو کہا یہ مصلی اٹھاؤ، اس نے اٹھایا کہ یہاں زمین کھودو، زمین کھودی، پانی نکل آئے، مسئلہ حل ہو گیا۔ انفرادی معاملات میں بھی نبی علیہ السلام نے یہی سکھایا، اجتماعی معاملات میں بھی نماز کے جیسے اللہ سے اپنے کاموں کا بنوانا، مدد لینے کو سکھایا۔ بدر کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ تھا، اجتماعی مسئلہ، اس لیے کہ نبی علیہ السلام جب نکلے ہیں اس وقت صرف ایک قافلے کو روکنے کی نیت تھی، ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے نکل رہے تھے، اس لیے لمبے چوڑے ہتھیار بھی ساتھ لے لیے، اور اتنی اجازت دی کہ جس کی مدینہ کے اندر کوئی سواری یا ہتھیار ہے وہ لے لے، جس کا مدینہ سے باہر تھا اس کو لینے کی اجازت دی کہ ایسے ہی چلو کہ قافلے کو روکنا ہے۔ اللہ کا اپنا نظام تھا، آگے چل کے وہ قافلہ تو چلا گیا، 1000 مسلح لشکر سے مقابلہ کروا دیا۔ اب یہ 313 یہ 15 ہیں اور وہ 1000 ہیں۔ پھر یہ کہ یہ نہتے ہیں اور وہ ہتھیاروں سے لیس ہیں، ایک ایسی عجیب شکل بنی کہ خود نبی علیہ السلام کی طبیعت پہ بھی اس کا بہت اثر تھا۔ یعنی یہاں تک بھی دعا میں عرض کی جو لکھی ہے وہاں پہ، جس کا مفہوم ایسے ہے کہ اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج ختم ہو گئی تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ بڑی طبیعت پہ اثر تھا کہ آج کیا بنے گا اس پہ۔ اور بدر کی ساری رات نبی علیہ السلام نماز پڑھتے رہے، دعا کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، دعا کرتے رہے۔ صبح کے وقت میں سید ابوبکر صدیق خیمے میں داخل ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اب بس فرما دیجیے، اللہ کی مزہ آئے۔ چنانچہ پھر اللہ پاک نے وہی بھیجی کہ ہم 1000 فرشتے بھیج رہے ہیں، پھر 3000، پھر 5000، پھر ہم خود آ رہے ہیں۔ اللہ نے پھر کیسے ظاہر کے خلاف ان کی مدد فرمائی اور وہ 313 نہتے 1000 مسلح لوگوں پہ غالب آ گئے، 70 مارے بھی گئے، 70 قید بھی ہو گئے۔ اللہ نے اپنی قدرت ظاہر فرمائی۔ عرض کر رہا ہوں کہ نماز سے اتنی باتیں جیسے ہم عام طور معمول میں پڑھ رہے ہیں، اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی، فرض ادا ہو گیا، لیکن یہ تو ایک ایسا عمل اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ یہ تو دنیا آخر کی ساری کامیابیاں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جیسے کہ مال والا مال پہ محنت کرتا ہے، کس یقین کے ساتھ کہ مال آئے گا، اس سے میرے سارے مسئلے چلیں گے، میری زندگی کا نظام چلے گا اور اس سے میرے مسئلے حل ہوں گے۔ اور ہم نے کبھی نماز پہ اس انداز سے محنت کی کہ اگر میری نماز بن گئی تو میرے تو سارے مسئلے دنیا آخر کے حل ہو جائیں گے۔ میں اس کر رہا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت عطا فرمائی، نماز عطا فرمائی، تو یہ تو ہمیں دینے کے لیے ہے۔ اللہ پاک کے احکامات جتنا ہم حکم چلیں گے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ اللہ کی ذات تو ورا الورا ہے، وہ تو بہت بڑی ذات ہے۔ سارے انسان خدا نخواستہ بالکل کافر ہو جائیں تو اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی، اور سارے بالکل پکے مومن ہو جائیں تو اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ وہ تو جو کوئی کرے گا اپنے لیے کرے گا، اپنی اس کی آخرت بنے گی یا اپنی آخرت بگڑے گی۔ اس لیے ہمیں تو اپنی نمازوں پہ محنت کر کے نمازوں کو اچھا بنانا ہے۔ ایک درجہ یہ ہے ہم محنت کریں کہ 100% مسلمان نمازی بنیں، یہ ایک درجہ ہے۔ پھر دوسرے درجے میں اس کی محنت اور کوشش ہے کہ ہر نماز پڑھنے والا اپنی نماز پہ محنت کر کے اپنی نماز کو اچھا بنائے، خوبصورت بنائے، اللہ کے دربار میں پیش کر رہے ہیں، اس کو خوب سنوار کے سجا کے پیش کریں۔ وہ نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں اس کی تعلیم ہے، اتنی مصنون دعائیں ہیں، اس میں بہت بڑی تعلیم بھی چھپی ہوئی ہے۔ دعا ہے لیکن اس تعلیم میں، اس دعا میں بھی تعلیم ہے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، عبادت کو خوبصورت بنانا، تو نماز کو ہم خوب بنائیں، سنوارے، سجائیں تاکہ اللہ کے دربار میں پیش کی جا سکے اور اللہ پاک اس کی برکت سے ہماری دنیا آخرت کے مسئلے حل فرما دے۔ پھر یہ ہے کہ ہمیں تو پوری زندگی ان پابندیوں کے ساتھ گزارنے پہ لانی ہے، اس لیے کہ ہم 24 گھنٹے کے مسلمان ہیں۔
देखो पक्का नमाजी भी, जो पक्का नमाजी है, वो नमाज की वजह से 2 घंटे का दीनदार तो है, 24 घंटे का दीनदार नहीं है। तो 5 नमाजों में कितना वक्त लग जाता है? 5 नमाजों में कितने घंटे लग जाते हैं? वजह 2 घंटे लग जाएंगे। तो जो पक्का नमाजी है तो नमाज के सिर्फ 2 घंटे का दीनदार तो है, 24 घंटे का दीनदार तो नहीं है। मुतालबा 24 घंटे दीनदारी का है, 24 घंटे दीनदारी का है। इसलिए हमें आपको सीखना पड़ेगा 24 घंटे दीनदारी क्या है। सुबह जो कुछ हम सुबह से शाम तक जो कुछ हमें पेश आ रहा है, तो उसमें अल्लाह का हुक्म क्या है, नबी अलैहिस्सलाम का तरीका क्या है, इसे सीखना पड़ेगा। इसलिए कि इस्लाम जो इल्म लेके आया वो कोई अंदाजे की चीज़ नहीं है, अटकल पच्चू नहीं है, वो एक मजबूत बुनियाद है उसकी, वही पे है। ये वो इल्म है जो अल्लाह ने वही के जरिए से नबी अलैहिस्सलाम पे नाजिल फरमाया है। और इसके ज़रिए से हमें अपनी पूरी ज़िंदगी को इस इल्म की रोशनी में चलाना है। इस इल्म की रोशनी में ज़िंदगी चलेगी, ठीक चलेगी। इस इल्म से हट के चलेगी, ये गलत चलेगी, ये सही नहीं चल सकती। इसलिए कि इसके अलावा जो कुछ है वो इंसानों के अपने तजर्बात हैं, अपने मुशाहिदात हैं। तो इंसान तो खुद भी नाकिस है, इसके तजर्बे भी नाकिस है, रोज़ बदलते रहते हैं। इंसानों के तजर्बात, उसमें तो रोज़ तब्दीलियाँ आती रहती हैं। तो वही वाला इल्म वो इल्म है जो अल्लाह ने खुद नाजिल फरमाया है, अल्लाह ताला ने खुद नाजिल फरमाया है। और अल्लाह पाक के लिए माजी, हाल, मुस्तकबल सब बराबर है, वो सब हाल का हुक्म रखते हैं। ये इंसानों के लिए है कि ये माजी है, ये हाल है, ये मुस्तकबिल है। अल्लाह के लिए सब हाल है। तो अल्लाह ताला ने जो इल्म नाज़िल फरमाया उसमें तब्दीलियाँ नहीं है, अल्लाह का इल्म कामिल है। उस कामिल इल्म वाली ज़ात आली ने हमारे लिए तरीके पसंद फरमाए हैं। तो इसलिए वो उस इल्म को बुनियाद बनाना अपनी ज़िंदगी के गुजारने के लिए, उस इल्म को बुनियाद बनाना अपनी ज़िंदगी के गुजारने के लिए। अब इसमें यह है कि तो हमें सीखना पड़ेगा। जो चीज़ें रोज़ाना पेश आती हैं उसको तो मुस्तकिल जाके हम उलमाए किराम से सीखें। जो रोज़ाना पेश आती हैं उसको तो मुस्तकिल सीखा जाए, अंदाजे पे ना चले, सीखे जाए। और जो कभी कभी पेश आने वाली चीज़ें हैं उनको करने से पहले सीख लिया जाए। मसला हज है तो ज़रा कि हज ज़िंदगी भर में एक दफ़ा फ़र्ज होने के एतबार से, तो जब हज पे जाने की तरतीब बने तो उससे पहले हज को सीख लिया जाए। मसलन ज़कात है, साल के बाद आती है, तो भी उसको भी जब ज़कात का मौका है उससे पहले उलमा से जाके ताज़गी कर ले, सीख ले कि ज़कात के मसरफ़ क्या क्या हैं और ज़कात किन किन चीज़ों पे लगेगी। हम अपने अंदाजे पे ना चले, बल्कि उलमाए किराम से जिन्होंने कई साल लगा के उस मुबारक इल्म को हासिल किया है तो उनसे जाकर सीखें। वो कहते जो सीखने की नीयत से चला तो मौलवी साहब से मसला पूछूंगा। जब ये इस नीयत से इसने कदम उठाया, घर से निकला, अब इसके रास्ते में फरिश्तों ने पर बिछा दिए, खुशकी तरीकी सारी मखलूक इसके लिए दुआ करने में लग गई। हत्ता के पानी के अंदर की मछलियाँ, हवाओं के अंदर के परिंदे, बिलों के अंदर की चूंटियाँ भी इसके लिए दुआ करने में लग गई। और एक अजीब बात फरमाते हैं कि ये जो निकला उसके से अल्लाह की रहमतें नाजिल हुई तो वो इतनी कसरत से होती हैं कि मछली भी दुआ करती है। और यूँ कहते हैं कि मछली बड़ा गबी जानवर है, मछली बड़ा कुंद जहन जानवर है, लेकिन ये अल्लाह की रहमतें इतनी कसरत से नाजिल होती हैं कि मछली जैसा गबी जानवर भी उसको महसूस करता है, वो भी दुआ करता है। अब ये सिर्फ सीखने पे है, अमल इसके बाद की चीज़ है कि हम उसको सीखें। सीखने के लिए हम निकले, इस पे अल्लाह की तरफ से रहमतें मुतवज्जे हो गई। अच्छा, जब तक ये वापस लौट के ना आए, ये अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले की तरह है। और इस दौरान जो दुआ करे वो दुआ कबूल है, जो दुआ करे कबूल है। मौलवी साहब के पास गया, उन्होंने कहा भी थोड़ा इंतजार करो। अब ये जो दुआ करे कबूल, जो दुआ करे कबूल। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जिस इल्म के सीखने पे इतने इनामात हैं, तो जब उस इल्म के मुताबिक ज़िंदगी बनाएंगे तो फिर अल्लाह की कितनी रहमतें मुतवज्जे होंगी और कितनी खैरें उतरेंगी। इसलिए इसको हम सीखें,
اندازے پہ نہ رہے، اندازے پہ نہ رہے. پھر جو کچھ سیکھا جا رہا ہے سب کرنے کے لیے ہے، جو کچھ سیکھا جا رہا ہے یہ سب کرنے کے لیے ہے. معلومات، علم برائے معلومات نہیں ہے، علم برائے عمل ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جو کچھ سیکھا اب اس کے مطابق کرنے میں لگ جانا، یہی اللہ کا ذکر ہے. کس وقت میں، کس حال میں، کس جگہ پہ اللہ پاک کا حکم کیا ہے اور نبی علیہ السلام نے کس شکل کے ساتھ پورا کیا، اسے معلوم کرنا تو علم ہے، اور اس کے مطابق کرنے میں لگ جانا یہ اللہ کا ذکر ہے. اس لیے کہ ذکر کا حاصل اللہ پاک کی ذات عالی کا دھیان ہے. اور دھیان کسے کہتے ہیں؟ اس بات کا استحضار کہ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اسے دھیان کہتے ہیں. یہ دھیان حاصل ہوگا جب ہم ذکر پہ محنت کریں گے. دیکھو ذکر کی جتنی شکلیں ہیں، مثلا تسبیحات ہیں، ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اب یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، اے اللہ کھوٹ تجھ میں کوئی نہیں، کمی تجھ میں کوئی نہیں، تو ہر کمی سے پاک ہے. الحمدللہ، خوبیاں تجھ میں ساری ہیں، خوبیاں تجھ میں ساری ہیں. لا الہ الا اللہ، اللہ جب کھوٹ تجھ میں کوئی نہیں، خوبیاں تجھ میں ساری ہیں، ہم تجھی سے محبت کریں گے، تجھی سے جی لگائیں گے، تیرا ہی کہا مانیں گے. اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے. کہ جب آدمی ان کلمات سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، عجیب فضیلت دیکھی ہے کہ جب ان کلمات سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ کلمات اللہ کے عرش کے چاروں طرف گشت لگاتے ہیں. ان کے لیے ہلکی سی آواز بن بناہٹ ہوتی ہے، اور یہ اپنے پڑھنے والے کا تذکرہ اللہ کے ہاں کرتے ہیں، اللہ کے ہاں کرتے ہیں. پھر اگلا جملہ بڑا عجیب لکھا ہے، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی تمہارا ذکر خیر کرنے والا اللہ کے ہاں موجود رہے؟ جب ہم اس کلمے سے اللہ کا ذکر کریں گے تو ہمارا تذکرہ اللہ کے دربار میں ہوتا رہے گا. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. فرمایا کہ یہ تو اللہ کے خاص خزانوں سے نازل ہوا ہے، اور اس میں اللہ نے 99 بیماریوں سے شفا رکھی ہے، 99 بیماریوں سے شفا رکھی ہے. سب سے کم درجہ رنج اور غم کا دور ہو جانا ہے، رنج اور غم کا دور ہو جانا ہے. ایسے دروشی پڑھتا ہے آدمی، اللہ اکبر، کہتے ایک دفعہ دروشی پڑھتا ہے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ایک دفعہ دروشی پڑھتا ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے جنت میں بلند ہوتے ہیں. اور جو آدمی 100 دفعہ روزانہ دروشی پڑھے تو 2 چیزوں کو اسے ضمانت ملتی ہے، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق. یہ دروشی پڑھنے والا منافق نہیں ہوگا، یہ شخص جہنمی نہیں ہوگا جو 100 دفعہ روزانہ دروشی پڑھے گا. پھر استغفار کرنی سکھائی، اس میں اللہ کا ذکر ہے. استغفار، بنی آدم تم سب کے سب گناہ گار ہو، لیکن اچھا گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرنے والا، جو توبہ کرنے والا. اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، معافی مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. بلکہ یہاں تک بھی آتا ہے اگر سارے لوگ بہت نیک پاک ہو جائیں، کوئی گناہ نہ کرے، تو اللہ اس قوم کو مٹا دے، پھر ایسے لوگوں کو پیدا کرے جو گناہ کریں اور پھر اللہ سے توبہ کریں. کہ معافی مانگنا اللہ کا بہت پسندیدہ ہے. پر دیکھو بنی آدم غلطیوں سے پاک نہیں ہو سکتا. معصوم صرف انبیاء علیہ السلام تھے، معصوم صرف انبیاء علیہ السلام تھے. صحابہ کو بھی محفوظ کہا گیا. باقی ہم تو اللہ جانے، سچی بات ہے اگر ہم کبھی غور کریں صبح سے شام تک اللہ جانے ہماری آنکھوں سے کتنے گناہ ہوتے ہیں، ہمارے کانوں سے کتنے گناہ ہوتے ہیں، ہماری زبان سے کتنے گناہ ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں سے، دل دماغ سے کتنے گناہ ہوتے ہیں. ہمیں تو اس کا شعور بھی نہیں. اور ہم تو اللہ کے سامنے بس معافی مانگتے رہے. اللہ کو بہت پسند ہے. کہتے ہیں جو استغفار کو لازم پکڑ لے، جو استغفار کو لازم پکڑ لے، اللہ تعالیٰ شانو اس کے لیے ہر تنگی میں راستہ نکال دیتے ہیں، ہر تنگی میں راستہ نکال دیتے ہیں، اور اس کو اس کے غم میں سے خوشیاں نکالتے ہیں، اور ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہو، گمان بھی نہ ہو. اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. اللہ نے کس سے باتیں کی ہیں؟ اپنے کلام کے ذریعے اللہ نے کس سے باتیں کی ہیں؟
مجھے آپ سے باتیں کی ہیں، انسانوں سے باتیں کی ہیں اللہ نے، اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اپنے بندوں سے باتیں کی ہیں۔ تو ہم قرآن کو پڑھیں، اللہ نے ہم سے کیا باتیں کی ہیں؟ مولانا یوسف اللہ کے باتوں میں سے ہے کہ صحابہ کا قرآن پڑھنے کا انداز کیا تھا کہ وہ پڑھتے تھے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو یوں سمجھتے تھے آمنو میرا نام ہے، میرا نام لے کے اللہ مجھے کچھ کہہ رہے ہیں، میرا نام لے کے اللہ مجھے کچھ کہہ رہے ہیں۔ تو جب اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تو ہم سب برایات مخاطب نہیں، بھائی اللہ نے ہمیں ایمان دیا نا، ہم ایمان والے ہیں، تو کہ اللہ ہمارا نام لے کے ہمیں کچھ کہہ رہے ہیں۔ عجیب انداز تھا صحابہ کا۔ پھر ایسے مصنون دعائیں ہیں، یہ مصنون دعائیں بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ اور اس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو ذکر کی جتنی شکلیں ہیں، تسبیحات ہیں، تلاوت ہے، مصنون دعائیں ہیں، مصنون اذکار ہیں، یہ سارے کیا ہیں کہ ہر حال میں بندے کی توجہ اللہ کی طرف لگی رہے، ہر حال میں بندے کی توجہ اللہ کی طرف لگی رہے۔ اور یہ ساری چیزوں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ کثرت سے ذکر کرنے والوں میں اللہ ہمیں شمار کر رہے ہیں۔ حکم بھی یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ اور ذکر پہ اللہ کے وعدے ہیں، کس چیز کے؟ اطمینان کے، کہ تم اللہ کا ذکر کرو گے اللہ تمہارے دلوں کو اطمینان سے بھر دیں، اطمینان سے بھر دیں۔ تو محترم بزرگوں دوستوں، تو اللہ کے ذکر کے ذریعے اللہ کا دھیان حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ میں نے کیا کہ دھیان کسے کہتے ہیں؟ اس بات کا استحضار کہ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اسے دھیان کہتے ہیں، اسے دھیان کہتے ہیں۔ اب دیکھو ایک ہے اس کا علم ہونا کہ اللہ سن رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، ہر آدمی جانتا ہے۔ ایک ہے اس کا استحضار۔ استحضار کیا ہے؟ جب آدمی بولنے لگے تو فوراً خیال آئے کہ اللہ سن رہے ہیں، جب بولنے لگے تو فوراً خیال آئے کہ اللہ سن رہے ہیں۔ اب یہ آدمی غلط بول سکے گا؟ جب کو کام کرنے لگے تو فوراً خیال آئے اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ جس یہ خیال اس وقت ہو کہ اللہ دیکھ رہے ہیں تو غلط کام کر سکے گا؟ پھر جس کو یہ خیال ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ساتھ ہونے کا بھی عجیب اللہ نے یہ کیفیت ارشاد فرمائی۔ کیا کہا؟ ہم اپنے بندے کی شارت سے زیادہ قریب ہیں، ہم اپنے بندے کی شارت سے زیادہ قریب ہیں۔ تو کچھ شارت کو رگے حیات بھی کہتے ہیں، اگر یہ کٹ جائے تو آدمی مر جاتا ہے۔ اللہ کیا کریں، ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں اپنے بندے، یعنی آدمی اور اس کی زندگی میں جو فاصلہ ہے اللہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب اسے اللہ پاک کی قربت کا اتنی قربت کا احساس ہوگا تو اللہ کی منشا کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکتا ہے؟ ہمیں ذکر پہ محنت کر کے اللہ پاک کا دھیان حاصل کرنا ہے، اللہ پاک کا دھیان حاصل کرنا ہے۔ مولانا ریاض صاحب فرماتے تھے کہ ایک آدمی دکان پہ بیٹھا ہوا تصویر پڑھ رہا ہے، دکان پہ بیٹھا ہوا تصویر پڑھ رہا ہے، لیکن تجارت شریعت کے خلاف کر رہا ہے، تو یہ غافل ہے، یہ ذاکر نہیں ہے۔ اسے کہ ذکر کا حاصل اللہ کا دھیان ہے، جسے دھیان ہوگا وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں قدم اٹھا سکتا۔ تو ہمیں تو محنت کر کے ذکر کے ذریعے سے اللہ پاک کی ذات عالی کا دھیان حاصل کرنا ہے۔ پہلے یہ دھیان جمے گا ذکر میں، پھر یہ دھیان زندگی کے شعبوں میں پھیلے گا۔ ورنہ بعض اوقات تو ذکر کرتے ہوئے اللہ کا دھیان نہیں ہوتا، تصویر پڑھ رہا ہے لیکن اللہ جانے کہاں گھوم رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے ثواب ملے گا، اس سے ثواب ملے گا، لیکن جو مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے ہمیں تو محنت کر کے ذکر پہ محنت کر کے اللہ پاک کی ذات علی کا دھیان حاصل کرنا ہے جہاں بھی ہو۔ تو دیکھو یہ اللہ تک پہنچے کے مختلف راستے ہیں، مختلف راستے ہیں جو اسلام نے بتائے۔ کلمہ پڑھنا بھی اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، عبادت کرنا بھی اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، علم و ذکر بھی اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں۔ اور ایک راستہ کیا بتایا؟ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا۔ یہ مخلوق کیا ہے؟ اللہ کا کنبہ ہے۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ کو وہ آدمی بہت اچھا لگتا ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ یہ اللہ کا کنبہ ہے، ہم اللہ کا کنبہ سمجھ کے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اور پھر آگے لکھا ہے
فضائل کی کتابوں میں، اس کنبے میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، یہ جانور بھی اللہ کے کنبے کے افراد ہیں، ان سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی لیے جانوروں کے بارے میں بھی حقوق بتائے کہ جانور جن کا ذبیحہ حلال کیا گیا، جن کا گوشت حلال ہے اور ذبح کیے جاتے ہیں، تو کیا حکم دیا کہ تیز چھری سے ذبح کرو تاکہ جانوروں کو تکلیف کم ہو۔ کون چھری سے ذبح نہ کرو تو اس سے تکلیف زیادہ ہوگی۔ یہ ہم اندازہ کریں کتنے اعلیٰ اخلاق سکھائے اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے، جانوروں تک کے بھی حقوق کا خیال کیا گیا۔ اور وہ معروف بات ہے نا جو کتابوں میں آتی ہے کہ نیک عورت تھی، اس نے ایک بلی کو باندھ دیا، نہ اس کو کھانوں کے دیا، نہ اسے کھلا چھوڑا کہ خود چل پھر کے کھا لیتی، مر گئی۔ عالم ارواح میں اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا۔ اور ایک فاحشہ عورت تھی، اس نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس سے اس کی بخشش فرما دی۔ محترم بزرگ، اسی اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرنا، خیرخواہی کرنا، ان کو نفع پہنچانا، یہ اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ چیز ہے۔ کہتے ہیں اللہ، اچھا یہ تو جانوروں کے بارے میں، پھر انسانوں کے بارے میں اللہ اکبر، جو آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چانو ایک شخص کو کہیں گے کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، تو عرض کرے گا اللہ آپ تو اس سے پاک ہیں کہ کھائیں یہ پئیں، تو اللہ پاک کیا فرمائیں گے، میرا فلاں بھوکا بندہ تیرے پاس آیا تھا، اگر اسے کھلاتا تو ایسا تھا جیسے تو نے مجھے کھلایا، میرا فلاں پیاسا بندہ تیرے پاس آیا تھا، اگر اسے پلاتا تو ایسا تھا جیسے تو نے مجھے پلایا۔ اور اس میں علماء فرماتے ہیں یاد ہے عبدی فلاں، میرا فلاں بندہ، کہ اس میں مسلم غیر مسلم کی قید نہیں ہے۔ بھوکا تھا چاہے وہ مسلمان تھا یا کافر تھا، پیاسا تھا مسلم تھا یا غیر مسلم تھا، اور اس کو پلاتا تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا تھا اس نے مجھے کھلایا، میرے بندے ہیں، میری مخلوق ہے۔ اور پھر مسلمان کی تو اللہ کے ہاں میرے دوستوں بہت قیمت ہے، مسلمان اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسلمان کی مسلمان ہونے کی وجہ سے قدر کرنا، مسلمان ہونے کی وجہ سے قدر کرنا۔ ایک بات ہے جس کو عام طور پہ ہم اب بیان کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، کہ جب تک ایک شخص دنیا میں باقی ہے کلمہ کہنے والا، یا کلمہ بھی پورا نہیں، لفظ اللہ اس کے پاس ہے، اسے پتہ مسلمان ہوں بس، اس کے علاوہ اس کے پلے کچھ نہیں ہے، جب تک یہ ایک بندہ بھی ایسا دنیا میں باقی ہے، اللہ تعالیٰ شامل سارا نظام کائنات چلاتے رہیں گے، آسمان باقی رہیں گے، زمینیں باقی رہیں گی، سورج چاند ستارے، یہ سارا نظام کائنات چلتا رہے گا جب تک ایک بندہ ایسا باقی ہے۔ جب وہ بھی دنیا سے اٹھ جائے گا تو اللہ تعالیٰ سارا نظام کائنات لپیٹ دیں گے، ختم کر دیں گے۔ یعنی اس سے ہم اندازہ کریں کہ مسلمان کی اللہ کے ہاں کیا قیمت ہے۔ اس ایک مسلمان کی وجہ سے اللہ سارا نظام کائنات باقی رکھے۔ تو جس ایک ذرہ ایمان والے کی اللہ کے ہاں اتنی قیمت ہے، ہم اس کا احترام نہ کریں، تو جس کی اللہ اتنا لحاظ کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا لحاظ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ مسلمان اللہ کا بہت قیمتی ہے۔ ایک اور فضائل میں دیکھا نا کہ ایک جگہ آتا ہے کہ پڑوسی تین طرح کے ہیں۔ ایک پڑوسی ایسا ہے جو پڑوسی ہے، مسلمان ہے، رشتہ دار ہے۔ ایک دوسرا پڑوسی ہے جو مسلمان ہے، جو پڑوسی ہے اور مسلمان ہے۔ اور تیسرا غیر مسلم پڑوسی ہے۔ فرمایا کہ وہ جو پڑوسی ہے مسلمان ہے، رشتہ دار ہے، اس کے تین حق ہیں، تین نسبتیں سے حاصل ہیں، اس کے پیش نظر سے معاملہ کیا جائے۔ دوسرا پڑوسی جو پڑوسی ہے اور مسلمان ہے، اس میں دو نسبتیں ہیں، اور ایک غیر مسلم پڑوسی ہے کہ پڑوسی ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ بھی ہمدردی کی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً انہوں نے خادم سے کہا کہ بکری کا بچہ ذبح کرو۔ جب وہ ذبح کرنے لگا تو فرمایا کہ جب گوشت بنا چکو تو سب سے پہلے میرے یہودی پڑوسی کو دے کے آنا۔ اس نے کہا جی بہت اچھا۔ تھوڑی دیر گزری تو پھر فرمایا، اس نے کہا جی بہت اچھا۔ تھوڑی دیر گزری تو پھر فرمایا، حتیٰ کہ خادم کو بھی محسوس ہونے لگا۔ اس نے کہا جی کہ آپ کتنی دفعہ فرمائیں گے؟
کتنی دفعہ فرمائیں گے؟ تو اس سے انہوں نے کہا کہ ہم نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے، مفہوم ایسے اس سے کہا کہ حضور فرماتے تھے کہ جبرائیل مجھے پڑوسیوں کے حقوق کی اتنی تاکید کرتے رہے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ وراثت میں حصے دار بنا کے چھوڑیں گے۔ یہ پڑوسیوں کے اتنے حقوق بتائے، یہاں تک بھی کہا کہ اگر پڑوسی غریب ہے اور اس کا مکان نیچا ہے تو ہم اپنا مکان ایسے نہ بنائیں کہ اس کی ہوا رک جائے۔ اگر پڑوسی غریب ہے تو اگر ہم پھل لے کے آئیں تو اس کو چھپا کے لے کے جائیں اندر کے، تاکہ پڑوسی دیکھ نہ لے، اور اپنے بچوں کو وہ پھل لے کے باہر جانے نہ دیں کہ پڑوسی کے بچے دیکھیں گے تو انہیں حسرت پیدا ہو۔ انہیں ہم اندازہ کریں کتنے اعلیٰ اخلاق سکھائے اللہ کے نبی علیہ السلام نے، کتنی رعایت ہے دوسرے بندے کی، کتنی رعایت ہے۔ یہ پڑوسیوں کے بارے میں فرمایا، رشتہ دار ہیں۔ یہ رشتہ داریاں کس نے بنائی ہیں؟ اللہ نے بنائی ہیں۔ یہ رشتے کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے بنائے ہیں، اور رشتوں کو نبھانے کا حکم دیا ہے اور بڑی تاکید کی ہے، صلہ رحمی کی بڑی تاکید کی۔ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ کہ جو تجھ سے رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑ، صلہ رحمی سے کہتے ہیں۔ وہ بھی جوڑ رہے ہیں، ہم بھی جوڑ رہے ہیں، برابری سرابری کا معاملہ ہے۔ صلہ رحمی تو کہتے ہیں جوڑنے والے سے، توڑنے والے سے جوڑنا۔ فضائل قرآن میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن رشتہ داری پکارے گی، اے اللہ جس نے مجھے جوڑا تو اپنی رحمت سے اسے جوڑ دے، اور جس نے مجھے توڑا تو اپنی رحمت سے اسے جدا کر دے۔ اب ہم غور کریں، ضرورت سی بات میں بعض سگے بھائی بہنیں بالکل مشرق مغرب ہو جاتے ہیں، بس ختم ہے آپ کو۔ اور بعض وقت ایسے جملے بھی سننے میں آ جاتے ہیں، بس یہ مرنا جینا ختم ہے، مرنا جینا ختم۔ یعنی اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں کہ جو تجھ سے توڑے اس سے رشتہ جوڑ، اور کل قیامت میں رشتہ داری پکارے گی کہ جس نے مجھے جوڑا اللہ تو اسے اپنی رحمت سے جوڑ دے، جس نے مجھے توڑا تو اپنی رحمت سے اسے جدا کر دے۔ کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ یہ ایک اجتماعی زندگی ہے، اور یہ ان اخلاق کے بغیر نہیں چل سکتی، ان اخلاق کے بغیر نہیں چل سکتی۔ اس لیے ایسے اخلاق سکھائے، ہمدردی کرنا، خیرخواہی کرنا، مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھنا۔ کہتے جو کسی مسلمان کو حقیر سمجھتا ہے، جو کسی مسلمان کو حقیر سمجھتا ہے وہ خود اسی وقت اللہ کی نگاہ میں حقیر ہو جاتا ہے۔ تو جو آدمی اللہ کی نگاہ سے گر گیا اس کے عملوں کی کیا حیثیت باقی رہی؟ اس کی کیا حیثیت باقی رہی جب اللہ کی نگاہ سے گر گیا؟ یہ مسلمان ہے، ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کی قدر کریں، اس کا احترام کریں، اس کو نفع پہنچائیں۔ اخلاق کیا ہیں؟ اپنی ذات سے دوسروں کو نفع پہنچانا، یہ اخلاق ہے، جس کا آخری درجہ یہ ہے کہ اگر اتنا حوصلہ نہیں ہے، اتنا ظرف نہیں ہے کہ کسی کو فائدہ پہنچا سکیں تو پھر کسی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اگر نقصان پہنچایا تو بد اخلاقی میں داخل ہو گئے۔ اور کیا فرمایا کہ آدمی کے دین کی حفاظت اخلاق کی حفاظت میں ہے۔ آتا نہیں کہ نبی علیہ السلام پوچھا، مفہوم ایسے اس کا کہ جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کی اعظم آپ ہی اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ میں کہ میری امت کا مفلس ہوا ہے کہ جو قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں گی، تھوڑی نیکیاں نہیں، پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں گی، لیکن اسے کسی کو تکلیف دی، کسی کو اذیت دی، کسی کی غیبت کی، کسی کو مارا، کسی کی چیز دبا دی۔ چنانچہ وہ حقوق والے آئیں گے، حقوق والے آئیں گے، اور اس دن تبادلہ نیکیوں سے ہوگا۔ دنیا کی کرنسی تو ہے نہیں، چنانچہ جتنی سے زیادتی کی اتنی نیکیاں اس کی لے کے ان کو دے دی جائیں گی۔ کرتے کرتے یہ نوبت آ جائے گی کہ لینے والے باقی ہوں گے، اس کی پہاڑوں جیسی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر اس نے جتنی زیادتی کی اتنے گناہ ان کے لے کے اس پہ ڈالے جائیں گے، اور یہ پہاڑوں جیسی نیکیوں والا شخص گناہوں کے بوجھ کے ساتھ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ کیا ہے؟ آدمی کے دین کی حفاظت اخلاق کی حفاظت میں ہے۔ کہ جسے کسی ایک بالش کسی کی زمین نہ حق دبا لی تو یہ ایک بالش زمین 7 زمینوں تک توق بنا کے اس کے گلے میں ڈالی جائے۔ اب جس نے ایک مرلہ دبا لیا، ایک کنال دبا لی، ایک مربع دبا لیا، کیا بنے گا؟
7 زمینوں تک توپ بنا کے گلے میں ڈالی جائے گی۔ آج زور میں آدمی کر لیا، وہ اگلا آدمی کچھ کر نہیں سکا، لیکن اللہ کے ہاں تو یہ مجرم ہو گیا۔ کل قیامت میں جب 7 زمینوں تک یہ توپ بنا کے گلے میں ڈالی، کیا کرے گا؟ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام جیسے بہترین اخلاق سکھائے، ہمدردی سکھائی، خوش خلقی سکھائی، خوش خلقی سکھائی، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اپنی ضرورتوں کو دبا کے دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنا سکھایا۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دیا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے جو مل کر کے معاشرہ بنایا تھا، اس کی اگر مثال دینا چاہیں تو یوں دی جا سکتی ہے کہ فرض کیا جائے کہ مدینہ منورہ کی بستی 1000 انسانوں پہ مشتمل تھی، تو اس کا حال یہ تھا کہ ہر ایک آدمی کے 999 خیر خواہ تھے، ہر ایک آدمی کے 999 خیر خواہ تھے۔ پہلے سوچو کیسی شاندار زندگی ہوگی۔ ہر آدمی دوسرے کی زندگی بنانا چاہتا ہے، ہر آدمی دوسرے کی زندگی بنانا چاہتا ہے، کسی کو اپنی پرواہ نہیں، دوسرے کی بن جائے، دوسرے کی بن جائے۔ یہ اللہ تک پہنچنے کا بہت مضبوط راستہ ہے کہ اللہ کی محبت کے بعد مسلمان کی محبت بہت مضبوط عمل ہے، بہت مضبوط عمل ہے۔ اور اس لیے کہا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اس کو قتل کرنا حرام ہے۔ مسلمان کی قیمت ہے اللہ کے یہاں، مسلمان کی قیمت ہے۔ ایسے اپنے گھروں میں بھی بڑوں کی چھوٹوں کی خوش خلقی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا، خوش خلقی کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ اللہ تک پہنچنے کا بہت بڑا راستہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا بہت بڑا راستہ ہے۔ تو پھر دیکھو مسلمان کی زندگی کا حاصل کیا ہے؟ مسلمان کی زندگی کا حاصل اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ راضی ہو گئے، دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ اور خدا نخواستہ اللہ راضی نہ ہوئے، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ کہتے ہیں اللہ کے احکامات اللہ تک پہنچنے کی رسیاں ہیں، اللہ کے احکامات اللہ پاک تک پہنچنے کی رسیاں ہیں جن کے ذریعے بندہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن جب یہ اللہ کے لیے نہیں کیے جاتے تو ان کے ذریعے اللہ تک نہیں پہنچے گا۔ مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اسلام میں 3 اعمال چوٹی کے اعمال میں سے، سخاوت، شہادت، علم، یہ بہت اونچے اعمال ہیں اور تینوں کے بہت فضائل بتائے نبی علیہ السلام نے۔ لیکن جب یہ اعمال بھی اتنے اونچے اعمال بھی اللہ کے لیے آدمی نہیں کرتا تو اللہ کے ہاں یہ اچھے عمل شمار ہی نہیں کیے جاتے، اور قیامت میں سب سے پہلے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا کہ عمل کے بگڑیوں کو بعد میں ڈالیں گے، نیت کے بگڑیوں کو پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو ہمارا تو مقصود ہے زندگی اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کو حاصل کر لینا، اللہ کو حاصل کر لینا۔ پھر ایک اور راستہ ہے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا، جیسے میں نے پہلے سے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، خیرخواہی کرنا، خیرخواہی کرنا۔ ایک خیرخواہی ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلایا جائے، پیاسے کو پانی پلایا جائے، ننگے کو کپڑا پہنایا جائے۔ جو انسانوں کی ضرورتیں ہیں، جسمانی ضرورتیں، اس میں انسانوں کے کام آنا، جس کے مستقل فضائل ہیں۔ پھر ایک درجہ ہمدردی و خیرخواہی کا یہ ہے کہ ان انسانوں کو، جو انسانوں کے سمندر ہے اس دنیا میں، جو دیوانہ وار جہنم کی طرف کو دوڑا چلا جا رہا ہے، دیوانہ وار جہنم کی طرف کو دوڑا چلا جا رہا ہے، پر اس دوڑ کو روکنا ہے، اس دوڑ کو روکنا ہے، اور انسانوں کو اس جہنم والے راستے سے ہٹا کے جنت کے دروازے پہ لا کے کھڑا کرنا ہے۔ جنت کے یہ بہت بڑی ہمدردی ہے انسانوں کے ساتھ، اور یہ وہ درجہ ہمدردی کا جس کے لیے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کرتے تھے۔ یہ وہ خاص درجہ ہے ہمدردی کا جس کے لیے اللہ تعالیٰ شانو انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کرتے تھے۔ انبیاء کی محنت کا عنوان کیا تھا؟ بعثت کس لیے تھی؟ کہ ان کی جس قوم کی طرف، جس امت کی طرف بھیجا گیا، ان پہ محنت کریں تاکہ وہ جہنم کے راستے سے بچ کے جنت والے راستے پہ پڑ جائے، جنت والے راستے پہ پڑ جائے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا خاص درجہ تھا خیرخواہی کا، اور یہ خیرخواہی اس درجے کی تھی کہ قومیں تو آپ نبیوں کو مار رہی ہیں، گالیاں دے رہی ہیں، پاگل کہہ رہی ہیں، مجنون کہہ رہی ہیں، جادوگر کہہ رہی ہیں، اور یہاں تک بھی
کہ نبی آ رہے ہیں تو کپڑے منہ پہ کپڑا ڈال لیا، کانوں میں انگلیاں ڈال لی، نہ ان کی بات سنیں نہ اللہ یعوذ باللہ ان کی شکل دیکھیں. قوموں کا رویہ یہ ہے. لیکن اس کے باوجود نبی بار بار ان کے پیچھے جا رہے ہیں، بار بار ان کے پیچھے جا رہے ہیں. کتنی خیرخواہی تھی انبیاء علیہ السلام کے دلوں میں اپنی قوموں کے بارے میں. حقیقت ہے ہمارے والدین ہمارے اتنے ہمدرد نہیں ہو سکتے جتنے کہ نبی اور ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں ہمدرد تھے، ہمدرد تھے اور خیرخواہ تھے. یعنی اندازہ کریں جنگ احد میں سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. نبی علیہ السلام کو 2 چچا مسلمان ہوئے تھے، حضرت حمزہ حضرت عباس رضی اللہ عنہما، اور دونوں شیر تھے، بہت دبنگ آدمی تھے، بڑے وجیح تھے. اور نبی علیہ السلام کو محبت بھی بہت تھی، خاص طور پہ حضرت حمزہ سے بہت محبت تھی. اچھا احد میں وہ شہید ہوئے اور جس انداز سے ان کو شہید کیا گیا اس سے نبی علیہ السلام کو بہت تکلیف پہنچی. ان کے ناک کان بھی کاٹے گئے، کلیجہ نکال کے چبا کے پھینکا گیا. بڑی دکھ ہوا نبی علیہ السلام کو. اس موقع پہ آپ نے یہاں تک بھی فرما دیا جو بہت کم آپ نے ایسا فرمایا ہوگا، جس کا مفہوم ایسے ہے کہ جو وحشی کو جہاں دیکھے قتل کر دے. وحشی نے شہید کیا تو نے نیزہ مارا تھا کہ وحشی کو جو جہاں دیکھے قتل کر دے. ایک وقت تھا گزر گیا، پھر ایک وقت آیا کہ نبی علیہ السلام وحشی کو ایک آیت لکھ کے بھجوا رہے ہیں کہ تو مسلمان ہو جا. پھر اندازہ کریں، ذرا غور کریں، جس شخص سے اتنی اذیت پہنچی ہے اس کے بارے میں بھی جذبہ نبوت کیا ہے، جذبہ نبوت کیا ہے. یہ بھی جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے. ایک آیت لکھ کے بھیجی، اس نے کہا جی یہ تو بڑی سخت شرائط ہے، توبہ بھی کروں، ایمان بھی لاؤں، اچھے عمل بھی کروں، پھر بھی اللہ چاہے تو مجھے بخش دے. تو مجھے کیا ضمانت ہے کہ اللہ مجھے بخش دے گا؟ میں نہیں مسلمان ہوتا، نہیں ہوا. پھر آپ نے دوسری آیت لکھ کے بھیجی جس میں تھوڑی نرمی تھی اور پھر بھی نہیں مانا. ورنہ اس طرح لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تو اسے دعوت دے رہے ہیں اور نخرے کر رہا ہے، وہ نخرے کر رہا ہے. پھر تیسری آیت لکھ کے بھیجی جس میں مطلق معافی کا اعلان تھا. اسے کہا اب بات بنی. چنانچہ منہ چھپا کے کپڑا لپیٹ کے آئے اور حضور کی خدمت آ کے کپڑا کھولا اور مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا. حضرت عمر نے دیکھا تو کہا یا رسول اللہ، وحشی تلوار نکال لی. کہا اب اسے قتل نہیں کیا جا سکتا، اب اسے قتل نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد ان کو سامنے بٹھایا وحشی کو. اب وہ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن چکے ہیں. سامنے بٹھایا، کہا تو نے میرے چچا کو کیسے قتل کیا؟ جب انہیں بیان کیا تو پھر حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر آنسو آ گئے. پھر غالباً یہ فرمایا کہ میرے سامنے آیا تھا کہ تجھ دیکھ کے میرے چچا کی یاد آ جاتی ہے. عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار، پکا منافق، اور اس نے اسلام کو اور مسلمانوں کو تقریر دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ تہمت لگانے والا شخص تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تھے. یعنی کتنی بھاری بات ہے، کتنی بھاری بات ہے. یعنی جس عورت کی اللہ قرآن میں برات نازل کر رہے ہیں، اب اس عورت نے جس سے تہمت لگائی ہوگی اس کے بارے میں کیا جذبات آدمی کے ہو سکتے ہیں. جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے کو حضور کے پاس بھیجا. اللہ کی عجیب شانیں. باپ پکا منافق، منافقوں کا سردار، کھلا منافق، اور بیٹا پکا مومن، بیٹا پکا مومن. تو بیٹا آیا حضور کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ والد صاحب بلا رہے. تو حضور تشریف لے گئے. انہیں اندازہ کریں، نبی علیہ السلام تشریف لے گئے تو اس نے کہا کہ کافی باتیں اس موقع کی. اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ میں مر جاؤں تو اپنی چادر یا کرتا میرے کفن کے لیے دے دیں اور میری نماز جنازہ پڑھا دیں، میری نماز جنازہ پڑھا دیں. حضور نے دونوں درخواستیں قبول کر لی، دونوں درخواستیں قبول کر لی. جب وہ مرا تو کرتا بھی دے دیا اور جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ جنازہ مت پڑھائیں، منافق ہے. اور اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ 70 دفعہ بھی استغفار کریں جب بھی ہم ان کو نہیں بخشیں گے، ان منافقوں کو. تو حضور کیا فرما رہے ہیں؟ مفہوم ایسے ہے کہ اگر اللہ کہتے کہ 70 سے زیادہ دفعہ استغفار کر رہے ہیں بخش دیں گے تو ہم 70 سے زیادہ دفعہ استغفار کرتے. کس شخص کے لیے؟
اس منافق کے لیے جس نے اسلام کو اور مسلمانوں کو اتنی اذیتیں پہنچائی. ایک جذبہ نبوت ہے، جذبہ نبوت ہے. یہ انسان یہ اللہ کا کنبہ ہے، یہ کافر بھی تو اللہ کے کنبے کے افراد ہیں. اللہ کے کنبے پہ رحم کھانا، اللہ کے کنبے پہ رحم فرما. اور وہ رحم کیا ہے؟ یہ رحم کا اعلیٰ درجہ ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں. اس لیے کہ ان بیچاروں کو پتہ نہیں، جنت و جہنم کا پتہ نہیں. اگر واقعی اس کا شعور پیدا ہو جائے تو آدمی گناہ نہیں کر سکتا کہ ایک گناہ کرنے پہ کتنی بڑی مصیبت جھیلنی پڑے گی، کتنی مصیبتیں کیا ہمیں برداشت کرنے پڑیں. آتا نا کہ جو نماز میں سستی کرتا ہے وہ ایک موقع پہ آتا ہے کہ اس کو جو عذابات ہوتے ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بھوک کی حالت میں مرتا ہے، پیاس کی حالت میں موت آتی ہے. اور اس پہ آگے لکھا ہے پیاس کی اتنی شدت ہوتی ہے سمندر کے برابر پانی پی لے پیاس نہیں بجھے گی. سمندر کے برابر پی لے پیاس نہیں بجھے گی. اور وہ کتنی سخت پیاس ہو، اس لیے کہ ہمارے تجربے کی پیاس اتنی ہے کہ اگر موت کے قریب بھی مل جائے پانی کہ اگر نہ ملے تو مر جائے گا. ایسی حالت میں پانی مل جائے تو ایک دو گلاس ایک جگ پی لے گا اور کیا کرے گا، اس سے زیادہ نہیں پی سکتا. لیکن وہ آخرت کی پیاس کتنی بڑی پیاس ہے کہ سمندر کے برابر پی لے پیاس نہیں بجھے گی. دنیا بھر کے کھانے کھا لے بھوک نہیں مٹے گی. اور کیسی مصیبتوں کی جگہ ہے جہنم، اور ان سے آدمی بچ جائیں. اللہ کی جنتوں کے مزے لینے والے بندے کہتے ہیں اللہ نے ہر آدمی کے حصے کی جنت بنائی ہے. کوئی جنت کی کمی کو ایسے خدا نہ خاصہ کسی کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، اپنے بدعملیوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا. اللہ کی نافرمانی ہے اس کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. تو جذبہ نبوت کیا ہے کہ ساری دنیا کے انسان، اس لیے کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے، قیامت تک کے زمانے کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے. تو اس بات کی محنت کہ ساری دنیا کے انسان جہنم سے بچ جائیں، جنت میں جانے والے بن جائیں، یہ اصل میں تو ہے حضور کی فکر، حضور کی نیت. اچھا، اتنے بڑے کام کے لیے اللہ تعالیٰ شام نے نبی علیہ السلام کو صرف 23 سال دیے. یہ بڑی عجیب بات ہے. نوح علیہ السلام ایک قوم کی طرف نبی بن کے آئے، 950 سال کام کے لیے ملے. ایک قوم ہے 950 سال، اور یہاں ساری دنیا ہے تو قیامت تک کا زمانہ ہے، اور محنت کے لیے صرف 23 سال ملے. یہ اللہ نے بڑا کرم کیا، احسان کیا کہ آپ کی ختم نبوت کی بنا پر آپ کی پوری امت کو آپ کا عملہ بنا دیا. آپ کے مقصد میں، آپ کی محنت میں پوری امت کو آپ کا عملہ قرار دے دیا کہ یہ امت بھی نبی علیہ السلام کی طرح سے دنیا میں اسلام کو پھیلانے کے لیے محنت کرے گی، کوشش کرے گی. اور اس کے لیے جو کچھ برداشت کرنا پڑے اس کو اللہ کے لیے برداشت کرے. اللہ بہت جزائے خیر دے صحابہ کو. اچھا، کہتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام کی بعثت دوہری بعثت ہے. آپ بھی مبعوث ہیں اور آپ کی امت بھی مبعوث ہے. جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ شاہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اسی مقصد کے لیے آپ کی امت کو بطور امت بھیجا ہے. ہم آپ حضور کی امتی ہیں. ہمارا زندگی کا مقصد وہ ہے جو نبی علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہے. اور اس مقصد کے لیے جس طریقے سے نبی علیہ السلام نے محنت فرمائی وہ اس طریقے سے محنت کرنا ہمارے آپ کے ذمہ ہے. ہم مسلمان ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، حضور کی امتی ہیں، اور آپ کو امتی ہونے کی وجہ سے آپ والا مقصد ہمارا مقصد ہے. آپ والا کام، آپ والی محنت ہماری زندگی کی اصل محنت ہے. صحابہ کی زندگی سے یہ صاف چھلکتا ملے گا. ہر شخص، یعنی صحابہ میں باغات والے بھی تھے، زمینوں والے بھی تھے، تجارت کرنے والے بھی تھے، مزدوری کرنے والے بھی تھے، ہر نوعیت کے لوگ تھے. اچھا، ہر آدمی اپنے کام میں مشغول ہے. باغ والا اپنے باغ میں، تجارت والا تجارت میں، کھیت والا کھیت میں. لیکن جب آواز لگتی الصلاۃ الجامعہ، یہ کہ اللہ کے شیر و سوار ہو جاؤ، بس پھر سب مسجد نبی میں اکٹھے ہو جایا کرتے تھے. اور وہاں معلوم اس لیے تاکہ معلوم کیا سے کیا تقاضا پیش آ گیا. بس جیسا تقاضا ہوتا، جیسی ضرورت ہوتی، اس کے لیے ہر بندہ تیار تھا. پھر کوئی باغ والا اپنے باغ کا نہیں تھا، کوئی کھیت والا اپنے کھیت کا نہیں تھا، کوئی تجارت والا اپنی تجارت کا نہیں تھا. تو اس اصل کام کا تقاضا آ گیا تو ختم. اب باقی کام اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا. اللہ اکبر. لیکن کوئی حال ایسا نہیں جو اللہ کے راستے میں نکلنے میں رکاوٹ بن سکا ہو. صحابہ کے ہاں شادی ہوئی
پہلی رات بیوی کے ساتھ گزاری، غسل کے لیے بیٹھے، سر پہ پانی ڈال لیا، کان میں آواز پڑی، چھوڑ کے چلے گئے۔ یعنی سوچنے کی بات ہے، ان کا غسل ہماری طرف کو آدھے پونے گھنٹے کا غسل تو نہیں ہوگا، 2-4 منٹ کی بات تھی، سر پہ پانی ڈال لیا تھا، پورا کر کے چلے جاتے۔ لیکن نبی علیہ السلام کی تربیت ایسی تھی کہ جب دین میں کمی کا کوئی تقاضا سامنے آئے، دین میں کمی واقع ہو گئی، تو پھر کوئی آدمی میں برداشت نہیں تھی کہ اپنے کام میں روکا رہ سکے۔ اور پھر یہ سارا کچھ کس لیے کیا جا رہا تھا؟ اللہ کے لیے کیا جا رہا تھا۔ اور اللہ بڑا قدردان ہے، بہت قدردان ہے۔ جو اللہ کے لیے کرتا ہے اللہ اس کی بہت قدر کرتا ہے۔ اب یہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی خاطر غسل چھوڑ کے چلے گئے، واجب غسل تھا۔ اللہ نے کیسی قدر کی، فرشتوں سے غسل دلوایا، غسیل الملائکہ بن گئے۔ ہم اللہ کے ساتھ معاملہ کرنا تو سیکھیں، یہ کام کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ وہ اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ بڑا قدردان ہے۔ جو اللہ کے لیے کرتا ہے اللہ اس کی بہت قدر کرتا ہے، بہت قدر کرتا ہے۔ بات کر رہا ہے کہ صحابہ اللہ ان کے درجے واقعی بہت بلند فرمائے، انہوں نے حق ادا کیا، حق اپنے عمل سے ثابت کیا کہ ہم کسی کے نہیں ہیں، ہم اللہ کے ہیں، اللہ کے رسول کے ہیں، اور جو اللہ رسول کہیں گے ہم اس کو کریں گے۔ اس کے لیے ہماری کوئی چیز اس کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام سفر میں تھے، صحابہ بھی ساتھ تھے، ایک صحابی اونٹ سے گرے فوت ہو گئے۔ آپ نے فرمایا مفہوم ایسے ہے کہ یہ آدمی بھوک کی وجہ سے مرا ہے۔ صحابہ نے جب اس کو غسل دینے کی پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا پیٹ پہ پتھر بنا تھا، تو فارغ ہو کے آ کے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ اس نے آپ کو خبر دی تھی کہ میں بھوکا ہوں؟ فرمایا کہ نہیں، میں نے دیکھا جب وہ اونٹ سے گرا تو جنت کی حور اس کے لیے جنت کا کھانا لے کے آئی، اس سے میں نے اندازہ کیا کہ بھوک کی وجہ سے مرا ہے۔ یعنی اس سے جو قابل غور چیز ہے وہ کیا ہے؟ بھوک اس درجے کی جو موت تک پہنچا دے، لیکن رک نہیں رہے، سواری کو روک نہیں رہے کہ یار اس سے پہلے کھانا کا انتظام کیجیے۔ بھوک میں بھی چل رہے ہیں، حتیٰ کہ مر کے دنیا سے جا رہے ہیں، یہ بھوک بھی ان کو روک نہیں سکے۔ ایسی بیماری جو موت تک پہنچا دے یہ بھی رکاوٹ نہیں بن سکی۔ ایک موقع پہ اعلان ہوا اے اللہ کے شہر و سوار ہو جاؤ۔ ایک صحابی گھر میں بیمار پڑے تھے، بیماری کا حال یہ تھا کہ چارپائی سے اتر نہیں سکتے تھے۔ بیٹوں سے کہا مجھے حضور کی خدمت میں لے چلو۔ بیٹوں نے کہا جی کہ آپ چارپائی سے تو اتر نہیں سکتے، آپ کیا کریں گے؟ آ کے عجیب جملہ فرمایا، اللہ اکبر۔ صحابہ کہنے لگے میں زندگی کے آخری حصے میں نبی علیہ السلام کے نافرمانوں میں ہو کے مرنا نہیں چاہتا کہ حضور کی طرف سے آواز لگے ہم نہ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہم جائیں گے، مجھے لے کے چلو۔ بچوں نے چارپائی باہر نکالی، ایک بچہ چادر لینے اندر گیا، واپس آیا تو انتقال ہو چکا تھا، انتقال ہو چکا۔ اور پھر حضور کو دوستو یہ کام ہے، اور ایسا کام ہے جس پہ جانے بھی لگ جائیں تو سودا سستا ہے۔ یہ آج کی جوانیاں ہیں، کل نہیں رہیں گی، یہ آج کے بڑھاپے ہیں، اللہ جانے کس کوچ کا حکم آ جائے، کرنے کا وقت اس سے پہلے آج موقع ہے کچھ کر لیں، آج موقع ہے کچھ کر لیں، کل بہت کچھ کرنا چاہیں گے نہیں کر سکیں۔ یہ زندگی اللہ نے دی ہے، یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، یہ جان و مال اللہ نے دیا اور پھر جنت کے بدلے میں ہم سے خرید دیا، ہم اس کا سودا کر چکے ہیں، اب یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، ہمارے پاس بطور امانت کے ہے۔ پر جیسے امانت رکھنے والا کہہ رہا ہے ویسے کر لیں، انشاءاللہ دنیا میں مزے کریں گے، آخرت میں مزے کریں گے۔ اس کے کہتے ہیں وہ یہ چھوٹی سی دنیا ہے، ہم اللہ کے کلموں کو لے کے دنیا میں پھر جائیں، اللہ کے کلموں کو لے کے دنیا میں پھر جائیں۔ چھوٹی سی دنیا رہ گئی، وہ سطح اللہ نے اس کی سمیٹ دی، صبح کہتے ہیں چلو 24 گھنٹے میں دنیا کے کنارے پہ آدمی پہنچ جاتا ہے۔ آج کچھ کر لیں، انشاءاللہ بہت اللہ آخر بھی بنا دیں گے، دنیا بھی بنا دیں گے۔ تو اس کے لیے ہمت کر کے بتائیں کہ 4 مہینے کے لیے اس اجتماع سے نقد کون تیار ہے؟ کھڑے ہو جائے، اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ 4 مہینے اسی اجتماع سے نقد جماتے ہیں، افراد بھی جماعتیں بھی۔ جی کھڑے ہو جائے، ماشاءاللہ کھڑے ہو جائے اور ہمت کریں، یہ آگے بڑھنے کے میدان ہے۔
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ لے لیں. اب تھوڑی دیر ہے تشکیل میں کچھ ماشاء اللہ فرمائیں. بس تشکیل تک بیٹھے رہیے. ماشاء اللہ جی. طوبہ مسجد سے نقد جمع تیار ہے. ماشاء اللہ. اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے. اللہ